میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ اس پر راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ایوان عدل لاہور کے اندر مجلس وکلاء، اس کے تحت اس عظیم الشان جو ہے وہ اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کہ شان والا کیسے ہے یہ اجتماع کہ اس میں آج کے بیان کا موضوع ہے محبت رسول و آل رسول۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت مبارکہ میں اہل بیت نبی کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور وہ مشہور آیت ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میرے قرابت داروں کی محبت۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا ذات میں، صفات میں، کمالات میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ پاک نے جن کی محبت ہم پر لازم کی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اللہ رب العزت نے اس شان کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا، إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس آیت میں فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری پسند کے مکان، یہ تمام چیزیں بیان کر کے اب کیا فرمایا، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اس کی راہ میں لڑنے سے، اب یہ چیزیں فرمایا کہ تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے کنبے، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے مکان، اگر یہ چیزیں تم اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہو گئیں تو یاد رکھو تم خطرے کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر راستہ دیکھو کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہر شے سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا، اور بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، فرمایا تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ
اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی ہر شے سے بڑھ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم دیا گیا۔ تو ان احادیث اور آیت سے پتہ چلا کہ محبت رسول اصل ایمان، عین ایمان، جان ایمان، روح ایمان ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی محبت کے ساتھ جن کی محبت کا حکم دیا، ایک حدیث پاک میں ہے، امام طبرانی نے حدیث نقل کی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس سے مراد کون ہے کہ جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یہ دیکھو تم دو بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو۔ بس ایک ندا دینے والے نے ندا دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک کی کتاب جس کا ایک کنارہ اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری چیز فرمایا میری عطرت ہے، بے شک اس لطیف و خبیر پروردگار نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض پر حاضر ہوں گی، اور ایسا ان کے لیے میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، پس تم لوگ ان پر پیش قدمی نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ، اور نہ ان کو سکھاؤ کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بس جس کی جان سے بڑھ کر میں اسے عزیز ہوں تو یہ علی اس کا مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو علی سے پیار کرے اسے تو اپنا پیارا بنا لے، اور جو علی سے نفرت رکھے اللہ تو اسے اپنا دشمن بنا لے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ان کی محبت کو بیان کیا، بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، فرمایا میری محبت کی وجہ سے۔ یعنی یہ کتنا محبت کا ایک جو ہے وہ راستہ، اور جو ہے وہ اللہ کے محبوب نے درجات بیان کر دیے کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے ایک حدیث میں میرے اصحاب اور میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو ہے وہ آل، اپنے اہل بیت، ان کی محبت کا اور ان کی عظمت کا خود بیان کیا۔ ایک مقام پر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس میں اپنے پیارے جو ہے وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کو اور مولا علی شیر خدا کو اپنی چادر کے نیچے لیا تھا۔ تو اس چادر کے نیچے جو 5 ہستیاں ہیں نا، ان کو عرف عام میں پنج تن کہا جاتا ہے۔ پنج تن کا مطلب پنج میں نے 5، تن میں نے پیارے بدن، 5 ہستیاں۔ تو یہ پنج تن پاک کہنا یہ کبھی بھی کسی بھی طرح غلط نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ہستیاں پاک نہیں ہیں، باقی اہل بیت بھی، باقی آل رسول بھی، باقی اصحاب بھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہاں خاص ان کو چادر کے نیچے جن کو لیا تھا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کو چادر کے نیچے لے کر اللہ پاک سے دعا کی تھی، اے اللہ ان کو ستھرا کر دے، خوب ستھرا۔ اور اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں اللہ تو چاہتا یہی ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے۔ اللہ چاہتا یہ ہے
محبوب خدا چاہتے یہ ہیں کہ اہل بیت سے ہر ناپاکی کو، ہر نجس کو، ہر رجس کو اللہ دور رکھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حسنین کریمین ان دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والد اور والدہ سے محبت رکھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ہم اہل بیت سے، پنجتن پاک سے، آل نبی سے محبت کیوں نہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کا صلہ بیان کیا. وہ جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے یعنی ہم امام حسن اور حسین سے اور ان کی والد اور والدہ سے، اب اس محبت کا صلہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور ایک مقام پہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ پاک نے اس کو اور اس کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرمائی. ان کی محبت دوزخ سے نجات کی علامت ہے، ان کی محبت جنت میں داخلے کی جو ہے وہ سند ہے. اور ایک مقام پر جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس آیت کی تفسیر میں جو ہے وہ جو آیت ہے نا اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا، اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آل نبی ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہم ہی حبل اللہ ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. امام جعفر صادق فرماتے حبل اللہ سے مراد ہم اہل بیت نبی ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات پر جب وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے نا کہ حضرت علی شیر خدا سے محبت کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ علی منی و انا من علی. اسی طرح امام حسین کے بارے میں فرمایا تھا حسین منی و انا من حسین. یہ خاص قربت اور نسبت کو بیان کیا. اور امام حاکم نے ایک حدیث روایت کی، اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے میرے رب نے میرے اہل بیت کے حق میں فرمایا کہ ان میں سے جو توحید و رسالت کا مقر ہوا یعنی قائل ہوا ان کو عذاب نہ فرمائے. ایک حدیث میں فرمایا اول گروہ جس کی میں شفاعت کروں گا میرے اہل بیت ہے، پھر مرتبہ بمرتبہ قریش، پھر انصار، پھر اہل یمن میں سے جو مجھ پر ایمان لائے اور میرے متبع ہوئے، اور جن کی میں پہلے شفاعت کروں گا وہ افضل ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا جو اللہ کی محبت رکھتا ہے وہ قرآن کی محبت رکھتا ہے، اور جو قرآن کی محبت رکھتا ہے وہ میری محبت رکھتا ہے، اور جو میری محبت رکھتا ہے وہ میرے صحابہ اور قرابت داروں کی محبت رکھتا ہے. تو یہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو جو ہے وہ جمع کر کے دل میں رکھنا ہے. ایک روایت میں ہے جس میں فرمایا لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. تو اس حدیث کو ذہن میں رکھے کہ کسی مومن کے دل میں علی المرتضیٰ کی محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض یہ جمع نہیں ہو سکتے. تو کبھی بھی محبت صحابہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ توہین اہل بیت کی جائے، اور کبھی بھی محبت اہل بیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ توہین صحابہ کی جائے. ان کی محبتوں کو اللہ نے بیان کیا، ان کی محبتوں کو حدیثوں میں بیان کیا گیا. اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد ان کو برا نہ کہنا. اور اپنی اہل بیت کے بارے میں بھی فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو کبھی نہ چھوڑنا، کبھی بھی ان سے پیچھے نہ ہٹنا. اور قرآن ہے اور وہ میرے اہل بیت ہے، میری اطرت ہے. ان کی محبت کو لازم قرار دیا. اور اللہ پاک نے جو ہے وہ اپنے محبوب کی اہل بیت کی محبت کو اس قدر جو ہے وہ برکت والا بنایا کہ ان کی محبت کرنے والا وہ خسارے میں نہیں رہتا، اور لیکن جو ان کے بغض میں مبتلا ہو جائے وہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں گر گیا. بلکہ
ایک روایت میں ہے، امام احمد نے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ امام احمد نے اور امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے، اور حضرت ابو سعید خدری کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے حدیثوں میں کہ صحابہ کہتے ہیں ہم منافقین کو حضرت علی کے بغض سے پہچانتے تھے۔ حضرت جابر کیا فرما رہے؟ ہم منافقین کو بغض علی سے پہچانتے تھے، یعنی ان سے بغض رکھنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے توسل کی تمنا رکھتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اس کو میری بارگاہ کرم میں روز قیامت حق کے شفاعت ہو تو اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی نیاز مندی کرے اور ان کو خوشنود رکھے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نازل نہ ہوا تھا اور اس نے اللہ رب العزت سے مجھ پر سلام کرنے اور یہ بشارت پہنچانے کی اجازت چاہی کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنتی بیبیوں کی سردار ہیں اور حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان اہل بیت سے جنگ کرے میں اس کا جنگ کرنے والا ہوں اور جو ان سے صلح کرے اس کی مجھ سے صلح ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا جزو ہے، جو انہیں ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو انہیں پسند وہ مجھے پسند۔ روز قیامت سوائے میرے نسب اور میرے سبب اور میری خویشاوندی کے تمام نسب منقطع ہو جائیں گے۔ تو ان حدیث مبارکہ میں اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا، حب اہل بیت کو بیان کیا، اہل بیت کی محبت کو بیان کیا۔ تو یہاں پتہ چلا کہ ان کی محبت کس قدر ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث سیدہ طیبہ بی بی عائشہ صدیقہ نے نقل کی، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ جبرائیل امین نے کہا میں نے زمین کے مشارق و مغارب الٹ ڈالے، یعنی میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹا تو حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کسی کو نہ پایا، اور میں نے زمین کے مشارق و مغارب الٹ ڈالے تو میں نے جب وہ بنی ہاشم سے بڑھ کر کسی باپ کی اولاد کو افضل نہ پایا۔ یہ پوری زمین کے مشارق و مغارب سے جبریل امین نے نتیجہ اخذ کر کے بتایا کہ کوئی ہستی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں، اور کوئی اولاد بنی ہاشم کی اولاد سے بڑھ کر افضل نہیں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بطن عرش ایک ندا دینے والا ندا کرے گا، آواز آئے گی عرش میں اے اہل مجمع اپنے سر جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، کیوں؟ یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کا وقت آ رہا ہے۔ سیدہ خاتون جنت میدان معاشر میں شان کے ساتھ آئیں گی۔ یہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور آپ کے گھرانے کی شان و عظمت ہے، اور ان کی محبت کو جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں خاص شہزادوں حسنین کریمین کو سونگتے بھی تھے، چومتے بھی تھے اور سینے سے لگایا کرتے تھے۔ اور ایک شارح بخاری امام بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرات حسنین کریمین کے نہ تو فضائل کا کوئی شمار ہے اور نہ ہی ان کے مناقب کی کوئی حد و انتہا ہے، اتنے فضائل و مناقب ہیں ان کے۔ اور قدرت ان دونوں شہزادوں کو یہ شرف بھی بخشا کہ ان کی نسل جو ہے وہ ان کے ذریعے نسل مصطفیٰ اور آل محمد کا مبارک سلسلہ چلا ہے۔ آج دنیا میں موجود نبی کریم کی مبارک آل کے افراد انہی سادات سے، یعنی سید ہیں حسنی یا حسینی، امام حسن اور حسین، ان کے جو ہے وہ ذریعے اللہ نے محبوب کی نسل کو آگے چلایا۔
اور امام بخاری نے بھی اور دیگر کئی محدثین نے ان دونوں شہزادوں کے اکٹھے مناقب بھی بیان کیے، الگ الگ بھی ان کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتا یا من الدنیا، فرمایا حسن اور حسین میرے دنیا میں دو پھول ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ فرماتے قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین یلعبان علی بطنہ فقلت یا رسول اللہ اتحبہما فقال وما لی لا احبہما وہما ریحانتایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں اس حال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کے مبارک پیٹ پر کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ان دونوں شہزادوں سے محبت فرماتے ہیں؟ تو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں، یہ دونوں تو میرے پھول ہیں۔ اور ایک روایت میں حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ امام حسن سینے سے سر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، اور حسین اس سے نیچے کے حصے میں نبی پاک کے ایک مشابہ تھے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سے جب پوچھا گیا کہ اہل بیت میں سے آپ کو زیادہ پیارا کون ہے، آپ نے فرمایا حسن اور حسین۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے کہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ ان کو سونگتے اور اپنے آپ سے لپٹاتے تھے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین سے فرمایا جو تم سے سلو کرے میں اس سے صلح کرنے والا ہوں، اور جو تم سے لڑے اور میں اس سے لڑنے والا ہوں۔ اور ایک مقام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور ایک مقام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان دونوں شہزادوں کو اپنی پشت پر سوار کیا ہوا تھا۔ آپ اس حدیث کو پڑھیں اور اس کا لطف لیں، یقین کریں کہ یہ کمال محبت تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں اس حال میں اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میں نے دیکھا کہ آپ فرمایا وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ وَعَلَىٰ ظَهْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، حضور جو ہے وہ اس طرح چل رہے تھے کہ چار پر، یعنی دو مبارک پاؤں اور دونوں مقدس ہاتھوں پر حضور چل رہے تھے، اور اوپر جو ہے وہ حضرت حسن اور حسین کو پشت پہ سوار کیا ہوا تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے، حدیث کے الفاظ سنیں وَهُوَ يَقُولُ، اور کہا کہہ رہے تھے نعم الجمل جمالکما ونعم العدلان انتما، دونوں شہزادوں کو پشت پہ سوار کر کے اللہ کے محبوب فرما رہے نعم الجمل جمالکما، تمہارا اونٹ کتنا پیارا ہے، ونعم العدلان انتما، اور تم دونوں سوار بھی کتنے پیارے ہو۔ اور ایک مقام پہ حدیث حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو حضرات حسن و حسین یا ان میں سے کوئی ایک آ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور پر سوار ہو جاتے۔ جب آپ سجدہ فرماتے سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے ان دونوں کو یا ان میں سے ایک کو تھام لیتے، پھر فرماتے تم دونوں کی سواری کتنی اچھی ہے۔ یعنی سجدے میں جن کے لیے سجدے طویل کر دیں، نماز میں جن کو گرائے نہ، بلکہ جو ہے وہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث ہے، لوگ ان دونوں شہزادوں کو دور کرنے لگے کہ نماز پڑھ رہے حضور، سجدے میں جاتے تو یہ پشت پر سوار ہو جاتے، لوگ ان کو ہٹانے لگے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعوہما، ان کو چھوڑ دو، بِأَبِيهُمَا وَأُمِّي، یہ اس حدیث کو سمجھیے گا، عظمت اور ان کی شان کو سمجھیے گا،
لوگوں نے روکا کہ نماز پڑھ رہے اللہ کے پیارے نبی، ان کی پشت پر حضرت حسن حسین بیٹھ جاتے ہیں آ کے، لوگ ان کو دور کرنے لگے، ہٹانے لگے، فرمایا دعوہما، ان دونوں کو چھوڑ دو، بی ابیہما و امی، ان دونوں پر میری ماں اور میرا باپ قربان۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بی ابیہما و امی، ان پر میرے ماں باپ قربان، من احبنی فلیحب ہذین، فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے ان دونوں سے بھی پیار کرے۔ تو محبت کا رستہ یہ بیان کیا۔ اور وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت امام حسن اور حسین کو اٹھائے ہوئے گزرے، انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزرے، تو انصار صحابہ میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری سواری ہے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سوار بھی تو دیکھو کتنے پیارے ہیں، سواری پیاری ہے تو سوار بھی کتنے پیارے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسنین کے لیے اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک بار سجدہ بہت لمبا کیا تو آپ نے خود ارشاد فرمایا مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے سجدے میں سر اٹھانے میں جلدی کرنے کو ناپسند جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کے لیے دعا کی تھی، اور پھر ایک مقام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ امام حسن کے بارے میں یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے۔ اور ایک مقام پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینہ حسین صبت من الاسباط۔ اس حدیث میں پورا مضمون حسین ابن علی کی محبت کا بیان کر دیا، فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ فرمایا حسین صبت من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک سبت ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہما کے رونے کی آواز سنی تو آپ پریشان ہو گئے، اور ارشاد فرمایا بے شک اولاد آزمائش ہے، غور کیے بغیر ان کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے گھر سے باہر تشریف لائے، آپ کا گزر خاتون جنت سیدہ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کے گھر کے پاس سے ہوا، تو آپ نے سنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمر علی بیت فاطمہ فسمع حسینا یبکی فقال الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، ارشاد فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حسین ابن علی کا رونا گوارا نہ کرے، حسین ابن علی سے محبت کرے، اپنے سینے پہ اللہ کے نبی ان کو کھلائیں، اپنے پیٹ پر حضور علیہ السلام ان کو بٹھا لے، اپنی پشت پر ان کو سوار کر لے۔ اب بھی امت کو حسنین کی عظمت کا پتہ نہیں چلے گا، اب بھی ان کی شان و عظمت ان کے سامنے کھلے گی نہیں۔ اور وہ مشہور ایک حدیث ہے نا، امام حسن اور حسین دونوں بچے دونوں شہزادے کشتی کر رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حسن جلدی کرو، حسن جلدی کرو، ادھر سے پکڑو۔ تو سیدہ خاتون جنت نے پوچھا بابا جان کیا آپ حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ جبریل امین حسین کو وار بتا رہے ہیں، میں حسن کو بتا رہا۔ یہ آپ دیکھیں اس گھرانے کی عظمت کو۔ فرمایا کہ میں حسن کو اس لیے کہہ رہا ہوں جلدی، ادھر جبریل حسین کو بتا رہے ہیں، انمول ان کا گھرانہ ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان جو ہے وہ شہزادوں سے محبت، اہل بیت سے محبت، آل رسول سے محبت، اس کا صلہ یہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ مومن مرے گا۔ تو ان کی محبت کیسی ہونی چاہیے؟ مزید ایک جو ہے وہ ہم ایک ٹاپک کو کھولتے ہیں۔ ایک تو قرآن نے ہمیں بتایا،
احادیث میں بتایا کہ آل نبی کی محبت کیسی ہونی چاہیے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز سے آپ سمجھیں کہ ان کی محبت کیسی ہونی چاہیے. کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان مقدس ہستیوں سے کیسی محبت کرتے تھے, ان سے کیسا پیار کیا کرتے تھے. تو وہ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر فرماتے تھے کہ اہل بیت کا بھی احترام کرو. حضرت صدیق اکبر نے امام حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور فرمایا میرے باپ قربان, حضور کے بہت ہم شکل ہو. یعنی ہم شکل مصطفیٰ ہونے کے سبب ان کا ادب کرتے, احترام کرتے, ان کے اہل بیت ہونے کے ناطے ان سے محبت کرتے. حضرت فاروق اعظم لوگوں کو جب وظائف مقرر کرتے تھے تو حضرت حسنین کریمین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ حصہ زیادہ رکھا کرتے تھے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر حضرت زرار سے تقاضا کر کے مولا علی شیر خدا کے فضائل سنے اور روتے ہوئے دعا کی کہ اللہ پاک ابو الحسن پر رحم فرمائے. حضرت امیر معاویہ نے امام حسن کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ آباء و اجداد, چچا اور پھپھی, ماموں اور خالہ کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں. آپ ہم شکل مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کیا کرتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک مشہور روایت ہے, فرمایا کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت, یہ بہت توجہ والی حدیث ہے. اس محبت کے پورے مضمون کو اس حدیث میں, اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کر دیا کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت آپ دیکھیں کہ اہل بیت سے کیسی محبت تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی امام حسن کو دیکھتے تو فرتے محبت میں کہتے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. حضرت ابو محزم کہتے ہیں ہم ایک جنازے میں تھے, دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے کپڑوں سے کسی کے پاؤں کی مٹی صاف کر رہے تھے. جلیل القدر صحابی, بے شمار حدیثوں کے راوی, ہم راز مصطفیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے پاؤں کی مٹی اپنی چادر سے صاف کر رہے تھے. راوی کہتے جب ہم نے دیکھا تو کن کے پیر کی مٹی حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر سے صاف کر رہے تھے تو دیکھا تو وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن میں بھی ان کے پاؤں سے لگنے والی مٹی کو اپنی چادر سے صاف کیا کرتے تھے. اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں, یہ بیان کرتے ہیں خانہ کعبہ کے سائے میں کھڑے تھے, آپ کی نظر حضرت امام حسین پر پڑی تو فرمایا اس وقت آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب یہی شخصیت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کو آپ نے دیکھا کہ ان کی محبت اہل بیت اطہار سے کیسی تھی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, محبت رسول اور آل رسول کی جب ہم نے وہ گفتگو سنی, قرآن کی آیتیں سنی, حدیثیں سنی, تو اب ان کی محبت ہم پر لازم کی گئی. تو ہاؤ وی ہیو ٹو لو ہم, کیسے ہم ان سے محبت کریں. محبت کا وہ تقاضا کیا ہے, محبت کا انداز کیا ہو. کیا خالی نعرے لگا لینا محبت ہے؟ کیا خالی دعوی محبت کر لینا محبت ہے؟ ہم لوگ تاریخ کربلا کو بھی بیان کرتے, شہادت امام علی مقام کو بھی بیان کرتے, جلیل القدر ان ہستیوں کی شہادت اور قربانیوں کو بیان بھی کرتے. میں اکثر جو ہے وہ امام علی مقام کی محبت کا حق اور تقاضا بیان کرتے ہوئے پوچھا کرتا ہوں کیا ہم نے محبت حسین کے تقاضوں کو سمجھا؟ کیا ہم نے درس کربلا کو سمجھا؟ کیا ہم نے پیغام کربلا کو سمجھا؟ کیا ہم نے حسینیت کے درس کو سمجھا؟ حسینیت کسے کہیں گے؟ کیا نماز قضا کرنے کا نام حسینیت ہے؟ کیا فلمیں ڈرامے دیکھنے کا نام حسینیت ہے؟ کیا عورتوں کے ساتھ بے پردگی کرنے کا نام حسینیت ہے؟ کیا بے حیائی کے کام کرنا یہ اس کو حسینیت کہیں گے؟ حسینیت نماز قضا کرنے کا نام نہیں ہے. حسینیت
بے حیائی کرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت شریعت کی خلاف ورزی کا نام نہیں ہے۔ حسینیت کسے کہیں گے؟ یہ میرے امام نے مدینہ المنورہ سے لے کر کربلا معلیٰ تک، عاشورہ کی صبح سے لے کر نیزے کی نوک تک میرے امام نے بتایا کہ حسینیت نمازوں سے پیار کا نام ہے، حسینیت سجدوں سے پیار کا نام ہے، حسینیت تلاوت سے پیار کا نام ہے، حسینیت تقوی اور پرہیزگاری کا نام ہے، حسینیت اللہ سے محبت کا نام ہے، حسینیت شریعت محمدی سے پیار کا نام ہے، حسینیت جو ہے وہ تلاوت سے ایسا پیار جو نیزے کی نوک پر بھی بند نہ ہو، حسینیت تلاوت کا نام ہے، حسینیت سچائی کا نام ہے، حسینیت پاکیزگی کا نام ہے، حسینیت طہارت کا نام ہے، حسینیت خوف خدا کا نام ہے، حسینیت عشق رسول کا نام ہے۔ تو حسینیت کے پیغام کو سمجھے، اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نماز سے پیار کریں، اس محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت رسول اور آل رسول کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کی عزت اور عظمت دل میں بٹھائیں۔ بلکہ حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 ادب اپنی اولاد کو خاص طور پہ سکھاؤ۔ وہ کون سی 3 تعلیمیں دینا ضروری ہے؟ اپنے نبی کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ ان کی محبت کس قدر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ تو یہ پتا چلا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ان کی محبت سکھائیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب جو ہے وہ شائع کی ہے، سوانح کربلا۔ یہ سید ہیں، سید نعیم الدین مراد آبادین کی ہے۔ اس میں فضائل اہل بیت بھی ہیں، واقعہ کربلا بھی بیان کیا۔ آپ وہ کتاب پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اہل بیت نبی کی محبت پتہ چلے۔ امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ کرامات امام حسین، یہ رسالہ حاصل کریں۔ اس میں امام علی مقام اور ان کا تعارف اور کرامات کو بیان کیا۔ ان کو پڑھنے کا اپنے گھر میں اہتمام کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں آل نبی کی محبت۔ اور پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کریں۔ یہ محبت کا تقاضا یہ ہے، حق محبت یہ نہیں کہ ہم نعرے لگا کے خالی کہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت ایسی کریں کہ کسی اور کا پیار ان کے پیار پر غالب نہ آ سکے، مال کی محبت غالب نہ آ سکے، اولاد کی محبت ان کی محبت سے غالب نہ آ سکے، کسی کاروبار دنیا کی محبت ان کی محبت پر غالب نہ آ سکے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو اور سچ بولے، جھوٹ کا ساتھ نہ دیں، غلط کا ساتھ نہ دیں۔ اللہ پاک ہمیں سچ کی توفیق دے، حلال پہ قائم رہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسا کے اس انداز میں زندگی بسر کریں کہ ہمارا عملی طور پر چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا سب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہو، ہمارا کوئی بھی عمل شریعت کے خلاف نہ ہو، ہماری کوئی بھی بات اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف نہ ہو، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، بد کلامی نہ کریں، فحش کلامی نہ کریں، بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اہل بیت اطہار کی محبت دل میں بسا کے زندگی بسر کریں۔ اس محبت کو سند بنا کے دنیا سے لے کر جانا، اس محبت کو ایک دلیل بنا کے دنیا سے لے کر جانا کہ اللہ میں تیرے نبی کی آل سے محبت کرنے والا، آل رسول کی محبت یہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں